ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها دیکھیں من آیتن آیاتن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر صرف زبر ہے. پھر سے پڑھیں. ننسیہا ننسیہا نہیں ہے، سین کے نیچے صرف زیر ہے. اسی طرح سے نأتی، سب پڑھیں، سب، یہ نأتی نہیں ہے. پھر سے پڑھیں. ما ننسخ غور سے سنیں، دیکھ کر اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. آیتن کو آیاتن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یا پہ صرف زبر ہے. پینسلز ہیں سب کے پاس، مارک کر رہے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شيء قدير شيء حمزہ ہے، عین نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیں. ألم تعلم ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسہا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے. ننسخ کا لفظ جو ہے نون سین خے سے ہے. نسخ، نسخ کا اصل معنی ہوتا ہے ہٹانا، مٹانا. نسخ کا کیا معنی؟ ہٹانا، مٹانا، زائل کرنا. اور نسخ کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. خط نسخ کا سنا کبھی؟ ہاں، تو ہٹانا، نقل کرنا، مٹانا، تو کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ دیکھیے، نسخ کا پہلے لفظی معنی سمجھیے، ٹھیک ہے. زائل کرنا، مٹانا، نقل کرنا. بیسیکلی لکھنے کا عمل کیا ہے؟ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر غور کیجئے. جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کدھر منتقل کر رہے ہوتے ہیں؟ کاغذ پر. یعنی یہاں سے کدھر نقل ہو رہی ہے؟ کاغذ. یا پھر آپ عقل سے نہیں لکھتے، نقل سے لکھتے، کسی کتاب سے لکھتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا کہیں سے دیکھ کر، یعنی وہاں لکھا ہوتا، وہاں سے آپ نے ادھر منتقل کر دیا. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا،
سمجھ لیا، اب آپ اپنے دماغ سے کیا کر رہے ہیں؟ کاغذ پر لا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ منتقل کرنے کا عمل، ریپروڈیوس جس طرح کرتے ہیں. دوبارہ نسخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہٹانا، مٹانا. پھر معنی ہے نقل کرنا، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حکم مٹا کر، ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا. او ننسہا، ننسے کا جو روٹ ہے نون سین یہ ہے. نون سین یہ نسیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھولنا. تو نن سے ہم بھلوا دیتے ہیں. اور انسا کا ایک اور معنی مؤخر کرنا بھی ہوتا ہے، پوسٹ پون کرنا، مؤخر کرنا، آگے لے جانا، یعنی اس کو بعد میں لاتے ہیں. او ننسہا نأتی، ہم لاتے ہیں بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اسی کی طرح کا. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال ریٹ. اب چونکہ وہ پیچھے حسد ہے، پیچھے عداوت ہے، اس لیے صرف خامیاں اور غلطیاں چننے میں لگے رہتے ہیں. اب اس وجہ سے اعتراض، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر تورات اللہ کا کلام تھی تو پھر قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی، یا یہ کہ قرآن میں ایک حکم کے بعد دوسرا کیوں آ جاتا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا حالات کیا ہوں گے؟ یعنی بنیادی طور پر جن طریقوں سے یہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک کر دیا جائے، قرآن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے جائیں. کیونکہ اگر قرآن میں لوگ شک کرنے لگ گئے تو وہ سارا قصہ پاک ہو جائے گا، وہ تو کوئی بنیاد ہی نہیں رہے گی کہ جس پہ کھڑے ہو سکے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ حکم تورات میں پہلے موجود تھے جو قرآن میں ختم کر کے دوسرے اس کی جگہ لائے گئے، آسان حکم لائے گئے، کیونکہ یہود پر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں مشکل بھی کی گئی تھی. تو چونکہ قرآن آخری کتاب تھی اس لیے اصل دین جو قیامت تک باقی رہنا تھا اس کے مطابق جو اصل حکم دینا تھا انسانوں کو وہ قرآن میں آ گیا. تو ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ تورات میں تو یہ بات اس طرح آئی ہے تو قرآن میں اس طرح کیوں آئی ہے؟ اگر تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایک ہی طرح کی باتیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ ہے کہ قرآن میں اگر وہی بات دوبارہ آ جاتی تو یہ تو تورات میں بھی موجود تھی، اب قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہر لحاظ سے یا ہر طریقے سے کیا کوشش کرتے کہ حجتیں نکالیں. اسی طرح ایک اعتراض ان کو یہ بھی تھا کہ اگر قرآن میں ایک حکم پہلے آ چکا تو پھر اس کی جگہ ایک اور کیوں آ گیا؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے، ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن، کوئی آیت، او ننسہا، یا بھلوا دیتے اس کو، یعنی اٹھا لیتے اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اسی کی طرح. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے جو حکم لے آئے، جب چاہے اٹھا لے، جب چاہے دوبارہ لے آئے. وہ قادر مطلق ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا دینا چاہیے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو گویا یہ آیت قرآن کے بارے میں ان کے اعتراض کا جواب ہے. حاسد کو ہمیشہ اعتراض ہوتے ہیں، تو یہاں
جواب دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ نسخ صرف آپ کی اس کتاب میں ہی نہیں ہوا، پہلی کتابوں میں بھی ہوتا رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، لم تکن نبوۃ قط لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت. کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. نسخ اور انساء کیا ہے؟ احکام میں رد و بدل کرنا، یعنی پہلے ایک حکم آیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا. اس کی ضرورت کیوں ہوتی؟ ایک ہی دفعہ آخری حکم کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ حالات کے مطابق. جی ہاں، کیونکہ دین انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے. جس طرح انسان جسمانی طور پر آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے نا، اسی طرح روحانی اور ایمانی طور پر بھی آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جب بچہ ہوتا ہے یا اس کا بچپن ہوتا ہے تو وہ اس کی طاقتیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی. جو بڑا ہوتا جاتا ہے، میچور ہوتا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح روحانی ترقی بھی وقت لیتی. ایک دن میں آپ اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا. اسی لیے ہر حکم فوراً نہیں مانا جا سکتا، یعنی انسان کے لیے مشکل ہے. جیسے اس روز بات ہوئی تھی نا زبان کے بارے میں، جب ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی تھی کہ یہ نہیں بولنا چاہیے، تو اس کو فوراً یہ خیال ہے کہ یہ سب کٹھا کیسے کر سکیں گے. یقیناً کٹھا نہیں کر سکتے، ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو سکتا. انسان بار بار غلطی کرتا ہے، پھر درست کرتا ہے اپنا، پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر ریئلائز کرتا ہے اوہو یہ تو ٹھیک نہیں کیا. تو یہ عمل تو آخر تک جاری رہتا ہے. تو انسانی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آسان حکم دیے یا کم دیے، پھر آہستہ آہستہ ڈوز بڑھا دی گئی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیمار کو اگر پہلی سٹیج پر ہائی ڈوز دے دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری بڑھ جاتی ہے یا ختم ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے احکامات تبدیل ہوتے رہے، احکامات میں رد و بدل ہوتا رہا. بعض اوقات غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بھی ایسا کیا گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایسا کرے. یعنی یہاں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ اعتراض کے جواب میں، کہ وہ چونکہ آپ پر اعتراض کرتے تھے اس وجہ سے اس کے جواب کے طور پر بات آئی، اور لوگوں کے ذہن کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اللہ کی طرف سے تو ایسا کیوں اور ویسا کیوں. انہیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی اس کا اتارنے والا ہے، وہی اس کی حکمت جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا. کیا فرمایا؟ ما ننسخ، ہم نہیں منسوخ کرتے. اپنی طرف اس کو کی جاتی نہیں، ہم نہیں منسوخ کرتے، ہم نہیں مؤخر کرتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر لاتے. یعنی یہ رد و بدل کس لیے ہے؟ بہتر لانے کے لیے، یا اس جیسا لانے کے لیے لیکن ذرا بعد میں لانے کے لیے. اور تمہیں اس میں اعتراض کیا ہے؟ تمہیں کیا مشکل لگتی؟ اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہو تو سب کچھ کر سکتا.